بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری اس میں یا وہابو کے حوالے سے ہے، اس کی فضیلت، اس کے کمالات اور اس کے مختلف اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس کافی سارے اس کے اعمال موجود ہیں جو کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ میں نے مختلف لوگوں سے لیے ہیں، مختلف کتابوں سے لیے ہیں، اور میں نے اپنے پاس ایک ڈیٹا جمع کیا تھا اور میں نے پچھلے چند دنوں سے ارادہ کیا ہے میں اس میں یا وہابو کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے جتنے بھی چاہنے والے تھے، جاننے والے تھے، جن کا میں خادم ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ہر کسی سے میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو میرے پاس چند ایک چیزیں آئیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کروں، اور انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے ماہ رمضان المبارک میں اس میں یا وہابو کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو اس حوالے سے بھی چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور اس کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی بھی عمل اچھا لگے اور آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے اس کی اجازت لینا ہوگی، اور اس کے بعد آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ایسے اعمال ہیں اور ایسا خزانہ ہے، آپ اس کو جب دیکھیں گے، آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، پھر آپ اس سے نفع حاصل کریں گے، تو آپ یہ خود ہی فرمائیں گے کہ واقعی اگر قاری صاحب نے یہ بات کی ہے تو یقیناً یہ چیزیں نایاب ہیں اور یہ بہت بڑی گراں قدر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی، ان کو پڑھنے کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یا وہاب، اس میں وہاب، یہ وہاب وہب سے ہے اور وہب ہبہ سے ہے، یعنی تحفہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے عطا، کرم، نوازش، لطف، مہربانی، گفٹ۔ ہم جب کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، ہم اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو تحفہ دینے والا ہے وہ جس کو تحفہ دے رہا ہے اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کے لیول کے مطابق تحفہ نہیں دیتا، اپنے لیول کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اسی حساب سے وہ کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے، اور وہی تحفہ، بہترین تحفہ تصور کیا جاتا ہے جو دینے والا اپنے دل سے دے، اپنی محبت سے دے اور اپنی چاہت سے دے اور اپنی شان کے مطابق عطا کرے۔ اگر ہم یہ دیکھیں ہم نے اس کو چیز دینی ہے تو یہ کون ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ خوبصورت ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ بامر مجبوری ہم ایک خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تحفہ وہ ہوتا ہے جو اس کی صلاحیت، اس انسان کی حقیقت اور اس انسان کے مزاج کے بالکل مطابق یا اس کے موافق نہ ہو، بلکہ دینے والے کے مزاج اور اس کی شان کے مطابق ہو، اس کو ہم بہترین گفٹ تصور کرتے ہیں، اور یقیناً وہی بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ذات ہے، جب ہم اس ذات سے، اس نام کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو مالک پھر بندے کو نہیں دیکھتا، یہ بندہ کیسا ہے، یہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ پھر جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو پھر مالک اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو نبوت ہے، رسالت ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑے اعجاز ہیں، سب سے بڑی عطا ہے، سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی عطا ہے جو خالق کائنات نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ واہب ہے۔ نبوت اور رسالت فقط عطائے ربی ہے، اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، انسان کی کوئی کوشش نہیں ہوتی،
یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ ہر انسان یہی کہے گا اللہ نے اپنا فضل کیا اور انہیں اپنی عطا کے لیے چن لیا اور انہیں خلق کائنات نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ تو یہ فقط عطا کا نام ہے، فقط کرم کا نام ہے، اور یہ عطا کرنے والے کی شان کے مطابق ہے کہ وہ جیسا خود بے مثال ہے ویسی اس کی جو عطا ہے وہ بھی بے مثال ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ تو نبوت کی بات تھی، اب آ جائیں ولایت کی طرف۔ جو ولایت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے وہب اور ایک ہوتا ہے کسب۔ کسی کی ولایت وہبی ہوتی ہے، کسی کی ولایت کسبی ہوتی ہے۔ ولایت وہبی اس کو کہتے ہیں جو مادرزاد ولی پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ولی بنا دیا، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ولایت عطا فرما دی۔ اور اس میں سب سے جو مشہور طبقہ ہے وہی ہے جو کہ مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، مالک نے چاہا اور انہیں ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ تو یہ وہب سے ہوتا ہے۔ دوسرا کسب ہے۔ کسب ہوتا ہے ایک انسان محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، زہد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اسے مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو یہ ولایت کسبی ہوتی ہے۔ بالاتفاق پوری امت کا، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے جو ولایت وہبی ہے وہ ولایت کسبی سے اوپر ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے۔ اور وہ اولیاء کرام جو کہ مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہیں، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کی عظمت، اور آج بھی ان کے تذکرے ان اولیاء کرام سے کہ جنہوں نے محنت کر کے، ریاضت کر کے ولایت حاصل کی، ان سے زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولایت کسبی ولایت نہیں ہے، ولایت ہے، شان بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے، مالک عطا بھی کرتا ہے، لیکن جو مالک اپنی مرضی سے عطا کرے اس کی مثل نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ عطا۔ جیسے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم کے ساتھ دعا کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کی اے میرے مالک تو میری خطاؤں کو معاف فرما اور مجھے بادشاہت عطا فرما ایسی کہ میرے بعد ویسی بادشاہت کسی نے کی نہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیں جیسی مالک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی ہے ویسی ظاہری طور پر کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اور عرض کی اے میرے مالک تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی شان وہاب ہے کہ جس کے ساتھ پھر جب عطا کرتا ہے تو پھر انسان کی سوچ، اس کے گمان اور اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہم حضرت سیدہ مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کا شرف عطا فرمائے تو خلق کائنات نے جبریل امین کو آپ کے پاس بھیجا، آپ تشریف لائے۔ جب آپ نے دیکھا ایک اجنبی ہے جو میرے عبادت خانے کے قریب پھر رہا ہے، آپ نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے عرض کی انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی زیادتی کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو فرستادہ ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو جبریل ہوں۔ عرض کی آپ آئے کیوں ہیں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے مس بھی نہیں کیا، تو میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ آپ نے عرض کی یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ قَالَ كَذَلِكِ، آپ جو فرما رہی ہیں وہ سچ ہے،
لیکن اللہ چاہ رہا ہے وہ آپ کو بغیر کسی انسان کے چھونے کے ہی ماں بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کس شان کے ساتھ؟ شان وہاب کے ساتھ، اپنی شان وہابیت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسم کی برکت سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا اور اس کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان وہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان وہاب کو سمجھنے کے لیے آپ ان واقعات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے اس اسم کے ساتھ تو انسان کی حیثیت، اس کے مزاج، اس کی طبیعت اس کے مطابق نہیں عطا کرتا، وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ جیسے خلق کائنات نے اپنے بندوں کی دعا کا ذکر فرمایا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت آ جانے کے بعد، اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، کہ بے شک تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس اسم کے فیضان، اس کے کمالات اور اس کا ذکر موجود ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ چند ایک چیزیں بطور نمونہ ذکر کی ہیں۔ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی شان وہاب کتنی بلند ہے۔ یعنی اس میں اللہ انسان کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اپنی شان کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اور پھر جب اللہ اس شان سے عطا کرے پھر انسان کو کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ اس اسم کے بہت سارے کمالات ہیں اور اس کے بہت سارے اعمال و وظائف ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس کے الگ الگ وظیفے تو نہیں بتانے، میں نے اس کے آپ کو اعمال بتانے، یعنی آپ اس کام کے لیے اتنا پڑھیں، اس کام کے لیے اتنا پڑھیں، اس کام کے لیے اتنا پڑھیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس کی فضیلت، اس کے کمالات اور اس کے مختلف اعمال پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس اعمال آ جائیں، اس کی فضیلت آ جائے، آپ اس اسم کو سمجھ لیں۔ جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ پڑھنے پر تیار ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میں آپ کو اس کی ریاست، اس کی وظیفہ، اس کی زکوٰۃ اور اس کے نصاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ضرور مختصر ذکر کروں گا۔ ایک وظیفہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بھی مجھے کسی دوست نے عطا کیا ہے، اور وہ ہے یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اے وہاب ہمیں عطا کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں، بے شک تو وہاب ہے۔ تو یہ بہترین عمل ہے۔ دین اور دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس اسم کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا کی تمام نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی تمام نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس ایک درود وہاب بھی موجود ہے، اور ابھی وہ میں نے لکھا نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ نہیں کیا۔ میرے پاس موبائل میں موجود ہے اور میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کافی ماہ پہلے کا، اور میں نے اس کو الگ جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا کہ آپ درود وہاب کو بھی پڑھیں۔ تو درود وہاب بھی بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان وہاب کا ذکر ہے۔ تو اگر اس میں یا وہاب کا وظیفہ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس کے ساتھ درود وہاب کو پڑھا جائے تو یقیناً اس کا بڑا کمال ہوگا۔ اور میں نے تو ایک بار یہ ارادہ کیا تھا میں صرف اس درود کی ہی زکوٰۃ ادا کر لوں، اس کو ہی پڑھ لوں، الگ سے اس میں یا وہاب کی زکوٰۃ ادا نہ کروں، کیونکہ اس میں بھی وہی شان ہے، وہی کمال ہے اور وہی سوالات ہیں۔ تو انشاءاللہ درود وہاب بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو بھی پڑھیں اور آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ دوسرا وظیفہ ہمارے پاس ہے جو کہ شمع شبستان رضا سے ہم نے لیا ہے،
اور وہ ہے اجب یا رفتمائیل بحق واو یا وہاب. تو یہ اس میں واو جو ہے حرف واو اس کا موکل ہے رفتمائیل، اور اس کے ساتھ اس میں یا وہاب کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے، یہ بڑا باکمال ہے. تو اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کا موکل بھی مشخر ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر بھی مل جاتی ہے اور اس کے کمالات بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اور یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام کا پہلا حرف واو ہے، کیونکہ اس میں وہاب کے شروع میں واو ہے، اور اگر جن کا نام واو سے شروع ہوتا ہے وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کو اس کی تاثیر زیادہ ملے گی، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی پڑھے گا تو محروم وہ بھی نہیں رہے گا. اس کے بعد ایک اور وظیفہ میرے پاس موجود ہے اور وہ ہے حبلی ملکا عشقی کا یا وہاب، حبلی ملکا رزقی کا یا وہاب. مجھے عطا کر اپنے ملک کا عشق اے وہاب، اور مجھے عطا کر اپنے ملک کا رزق اے وہاب. تو یہ بھی بہترین عبارت ہے، بہترین یہ الفاظ ہیں. حبلی ملکا عشق کا یا وہاب، حبلی ملکا رزقی کا یا وہاب. تو یہ بھی بہترین ایک عمل ہے. اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے ساتھ اللہ کے ملک کا عشق ملتا ہے اور اللہ کے ملک کا رزق ملتا ہے. جس کو اس ذات کا عشق مل جائے اور اس ذات کی نعمتیں مل جائیں پھر اس کو کس بات کی کمی رہ جائے گی. تو یقیناً یہ بھی بہت باکمال عمل ہے اور وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے کمالات عطا کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ ہے عجب یا جبرائیل بحق یا وہاب. تو یہ بھی اس کا باموکل وظیفہ ہے، عجب یا جبرائیل بحق یا وہاب. اس کو بھی میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ یہ وظیفہ بھی بڑی تاثیر والا ہے اور اس کا موکل بڑا بہترین ہے اور بڑا شفیق ہے. تو اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کے کمالات مل جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور وظیفہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہے یا رفتمائیل واقسمت علیکم واغثنی علیکم بحق یا وہاب. تو یہ بھی ایک باموکل اور یہ قسم ہے اس پہ یا وہاب کی، اور یہ بہترین عمل ہے. اور اس کو 4444 مرتبہ اگر 41 دن تک پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور بندہ اس کا عامل ہو جاتا ہے اور اس کے تمام تر کمالات انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور وظیفہ ہے جو کہ حافظ دلشاد صاحب نے مجھے خصوصی طور پہ یہ بھیجا ہے اور یہ قسم بھی ہے اور اس میں موکل کا نام بھی ہے، موکل کی حاضری بھی ہے اور یہ بھی بہترین عمل ہے. اس کو میں نے پڑھا ہے اور یقیناً یہ بھی بہت ہی باکمال ہے. اقسمت علیکم وعزمت علیکم یا عبد الوہاب، حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو بحق یا وہاب، حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. انہوں نے مجھے من اسرار الدنیا والآخرہ ہی بتایا ہے. اب الگ جگہ پہ اس کا من اسرار کی جگہ پہ من نعمت الدنیا والآخرہ ہے. تو میرے خیال سے اگر اسرار سے اسرار کو ہٹا کر نعمت لگا دیا جائے تو یہ زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو آپ کو اسرار ملیں گے لیکن اس میں آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی. یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ پورا وظیفہ ہے. اس میں یا حی یا قیوم بھی موجود ہے. تو اس کی بھی اگر زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کو پڑھا جائے تو اس میں تو باقاعدہ جو موکل ہے اس کو بلایا گیا ہے اور اس کی حاضری ہوتی ہے. تو یقیناً یہ بھی عمل بہت ہی پرتاثیر ہے. اس کے بعد اب اس کی زکوٰۃ کے مختلف نصاب ہیں. اس کے عدد جو ہیں وہ 14 ہیں. اس کو 14 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1400 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 14,000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 14 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ اس کو آپ 1400 مرتبہ پڑھ لیں، 14,000 مرتبہ پڑھ لیں تو 14,000 سے زیادہ تو اس کو ایک دن میں پڑھنا مشکل ہے. اس لیے 14,000 کے 14 نصاب کر رہے ہیں.
اور ایک کتاب ہے کنز الحسین، اس میں اس کے نصاب لکھے ہوئے ہیں، اور ہر نصاب ہر زکوٰۃ کے بعد انسان کو ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن اس کی اگر الگ الگ نصاب کیے جائیں تو پھر اس کے بہت کمالات ملتے ہیں، کیونکہ مختلف جو ہے اس کے اعمال ہیں، مختلف نصاب ہیں، مختلف زکاتیں ہیں، اور ان کی الگ الگ نیت اور ارادہ ہے۔ تو اگر اس کو اس حساب سے پڑھا جائے تو پھر انسان کا بہت سارا جو وقت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسی اسم کی ریاضت میں صرف کرے، اور اگر وہ صرف کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا جو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اب ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا رزاق ہو اور یا وہاب ہو، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے، کیونکہ مجھے اسی بارے میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، میرا جب سے میں نے اس کا ارادہ کیا ہے تو مجھے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہی پڑھیں، یا رزاق ہو یا وہاب ہو، تو انشاءاللہ اسی کا ارادہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب یا رزاق ہو دنیا کے لیے، یا وہاب ہو آخرت کے لیے، تو انشاءاللہ آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں اسماء الہی کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس ماہ رمضان میں ان 2 اسماء کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اس کے نام کا ورد کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔